الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم نے ایک آیت مبارکہ نہ ایک حصہ تلاوت کی تھے۔ اللہ تعالی ارشاد فرمانے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والیو، ایمان اللہ دے، اللہ نے رسول نے اتے لے آؤ۔ مفسرین فرمانے حق تا اے بڑھنے کہ اللہ تعالی فرماوے یا ایھا الذین کفروا آمنوا، اے کفار نی جماعت تسی ایمان کے نانو، لیکن اللہ تعالیٰ تا ایمان والیاں دعوت دینے۔ تو مفسرین فرمانے اللہ تعالیٰ ایمان والیاں آکھنے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جڑی گل تسی زبان نال آکھنے ہو اس ہی ماں اپنے دل نال مننے نی کوشش کرو۔ اور ایک مسلمان قرآن کریم بار بار دسنے دنیا نے وچ مسلمان کو سب تو بڑی نعمت دین اسلام ہے۔ اب ایک آدمی اللہ کو بار بار ایمان نی سلامتی نی دعا مننے تو علماء لکھنن ایمان آکھنن اللہ نی طرفوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑا دین جڑے احکام دیتے گئے انہاں دل و جان نال تسلیم کرنا۔ علماء کتاباں نے وچ لکھنن کہ ایمان آدمیاں طلب نل ملنے، بے طلب آدمیاں نہ کبھی ایمان ملنے، نہ اسلام ملنے، نہ ہی کامیابی ملنی ہے۔ مثال نے طور تے مکہ مکرمہ نے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان نے
قریش نا سردار ابو جہل اتنا زیادہ عقل مند ابو الحکم نہ دیتا گیا، عزت والا بھی ہے، مال والا بھی ہے، لیکن ایمان نی طلب نہیں تا رشتہ داری کم نہیں آئی، اور اس نے مقابلے حبشے نہ کالا بلال غریب بھی ہے، اور موٹے ہونٹ کالا سیاہ چہرہ بھی ہے، غلام بھی ہے، ایمان نی طلب تا اللہ تعالی ایمان دے چھوڑا۔ یعنی آدمی اگر طلب ہوئے تا اللہ عطا کر چھوڑنے، اور آدمی جی طلب نہ ہوئے تا پھر اللہ تعالی رشتہ داریاں، خاندان، مالداریاں، عہدے نہیں دیکھنا۔ قرآن کریم تذکرہ کرنے کہ اگر آدمی نے اگلے نہ عزت کرنی نہ کچھ کردار ہوئے تا اللہ ایمان دینے۔ قرآن کریم جادوگرانی مثال بیان کرنے، فرعون جادوگراں آخنے انا خیر من ھذا، میں اس موسیٰ علیہ السلام کو زیادہ بہتراں بادشاہی مالداری ہے، عہدے ہیں، لیکن اس نے اندر خیر نہیں تھا، اللہ ایمان نہیں دیتا۔ اس نے مقابلے چ جادوگر سامنے کھلے اور موسیٰ علیہ السلام آخنن تو پہل کر سے یا اسی پہل کر ساں۔ اب اللہ نے پیغمبر عزت دیتی تا اللہ ایمان چا دیتا، دنیا آخرت نی کامیابی چا دیتی۔ آدمی دیکھنے اللہ نے پاک پیغمبر نی پرورش پہلے دادا کرنے، دادا فوت ہو گیا، جناب ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش کی تھی، موت نہ وقت آیا، بے طلبہ حیا کفر تے موت آنے والی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگ پے اگر تو میرے کان نے وچ بھی کلمہ پڑھ چھوڑے مسلمان ہوں جی تا کل قیامت نے تیاڑے میں گواہی دے ساں۔ لیکن ابو طالب آخنے میں سردار اس وجہ تو میں ایک کام نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے انکا لا تہدی، اے میرے پیغمبر تو ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اب جس آدمی نبی پاک نے پرورش کی تھی، جس آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری دے باوجود بے طلبہ نظر آیا تو اللہ تعالی ایمان اس بندیاں بھی نہیں دیتا۔ مثال نے طور دے ایک آدمی بے طلبہ ہے، اب اس نے اندر طلب نہیں ہے، وقت نے پیغمبر نے مثال دیتے ہیں، نوح علیہ السلام نہ بیٹا کافر ہے، اور نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کشتی نے وچ سوار کرنے لگ پئے تو اللہ فرمایا اے نوح اے تیری اولاد نہیں، کیونکہ اس نے اندر طلب نہیں۔ اب سامنے نوح علیہ السلام ہے اور بیٹا پانی نے وچ ڈب گیا، طلب ایمان نہیں ہے۔ قرآن کریم مثال بیان کرنے حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے، کفار مذاق اڑانے، اس سہراوج پانی کدروں آسی، اتنی بڑی کشتی پانی کے جل چلسی، انہا لوگاں نوح علیہ السلام نے بیوی بھی شامل ہو گئی مذاق اڑانی۔ جس ویلے اللہ تعالی عذاب بھیجا تو نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں، لیکن بیوی عذاب نے وچ مسلط کر دیتی گئی، پانی نے وچ غرق کر دیتی گئی۔
اب ایک آدمی جس ویلے قرآن کریم اٹھانے مفسرین لکھنے ایمان ہمیشہ مجاہد نل چمکنے، آدمی جتنی کوشش کرنے، ایک آدمی 5 نمازاں جب جماعت نل پڑھنے، پھر او تہجد پڑھنے، اشراق پڑھنے، اوابین پڑھنے، تو اس آدمی نہ ایمان مضبوط بھی ہوئی بینے، اس آدمی نہ ایمان چمکنے بھی لگ بینے۔ اب آدمی جس ویلے اپنے ایمانی سلامتی چاہنے، علماء لکھنے ایمان محفوظ ہونے حقوق العباد نی ادائیگی نل۔ اب ایک آدمی لوکاں نے حق ادا کرنے تو اس نا ایمان مضبوط ہونے، اور لوکاں نے حق ضائع کرے تو ایمان ایک وقت ایجر آنے کہ کفر نی حالت آوے نیے۔ مثال نے طور دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے من غشا فلیس منا، جڑا آدمی ملاوٹ کرے او ساڈے چو نہیں۔ اب ایک لوگوں نے حقوق العباد ضائع کرنے، ملاوٹ کر کے بیچنے، اللہ نے پاک پیغمبر فرمانے لوگوں نے حق ضائع کرنے والا ساڈے اندروں نہیں ہے۔ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولو یعقر کبیرنا، کہ جڑا ساڈے چھوٹیاں تے شفقت نہیں کرنا، ساڈے بڑیاں نی عزت نہیں کرنا، ساڈے چو نہیں ہے۔ اب ایک آدمی معاشرے چ رہنے، چھوٹیاں نل محبت نل پیش نہیں آنا، حقوق العباد ضائع کرنے، بڑیاں نی عزت نہیں کرنا، حقوق العباد ضائع کرنے، تو اللہ نے پاک پیغمبر فرمانے یہ ساڈے چو نہیں ہے۔ حدیث نے کتاب چاہنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، کہ اللہ تعالی نی رضا بوڑھے آدمی نی رضا مندی نے وچے، کہ ایک آدمی والدین بزرگ آدمی رشتہ دار راضی کرنے تا اللہ بھی راضی ہوئے نے۔ علماء کتاباں نے وچ لکھنے ایک آدمی کسی معاشرے چ اس آدمیاں دسا وینے اللہ بھی راضی کرنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی کرنے، اور لوگاں بھی راضی کرنے۔ فرمایا اگر اللہ و راضی کرنے تو اللہ نے عبادت کرنی ہے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی کرنے تو اللہ نے رسول نے اطاعت کرنی ہے، اور اگر لوگاں راضی کرنے تو خدمت کرنی ہے۔ علماء فرمایا آدمی لوگاں راضی کرنے نے وچ لگ ونجے تو اللہ تعالی خود بخود راضی ہوئے نے۔ حدیث نی کتاب چاہنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے قیامت نہ دیاڑا ہو سی ایک آدمیاں کھڑا کی ویسی اللہ تعالی شکایت کر سیس میں بیمار ہیں تو میری بیمار پرسی نہیں کی تھی، میں بھوکا ہیں تو کھانا نہیں کھلایا، ماں پیاس ہے تو پانی نہیں پلایا۔ وہ انسان جواب دی سی اے رب تو کہ جر بیمار ہو سکنے تو تدا کس طرح بھوک یا پیاس لگ سکنی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اللہ تعالی جواب دی سی فلاں آدمی تیرا رشتہ دار ہے یا ہمسایہ ہے یا تیرے محلے نے وچ بیمار ہے یا،
تو اس نے بیمار پرسی نہیں کی تھی، گویا تجھ میری بیمار پرسی نہیں کی تھی۔ فلاں آدمی خدا معلوم ہے یا بھوکا ہے یا پیسے نہیں ہے، اس بھوک نے وچ تیار رات گزار کی تھی، گویا کہ تجھ ماں بھوکا پیاسا رکھیا، اگر تو اساں کھانا کھلا چھوڑیا تب مراد ہے کہ تو ماں کھانا کھلانے والے شمار ہویا۔ فلاں آدمی پیاسا ہے لیکن تجھ اسا پانی پیش نہیں کیتا، گویا تجھ ماں پیاسنی حالت نے وچ رکھیا۔ اب آدمی معاشرت رہنے، لوکاں نے حقوق ادا کرنے تا ایمان مضبوط بھی ہونے، ایمان اس آدمی نہ سلامت بھی رہنے۔ لیکن اج کل مسلمان اس زمانے نے اندر عبادات دین سمجھ گتا، باقی لوگاں نے حقوق، بندیاں نے حقوق، لوگ ایمان ہی نہیں سمجھنے۔ مثال نے طور دے کسی معاشرے کچھ آدمی کسی دعوت دیوے کھانے نہیں، ہر آدمی نی زبان دے ہونے، مسلمان نہ مسلمان تے حق کے، اگر کھانے نی دعوت دیوے تو ضرور قبول کی دی وجہ، لیکن ہر مسلمان اس گل نہ بھول وینے، کوئی بیمار ہوئے تیمارداری کرنا شریعت نہ حق کے، کوئی فوت ہو جے جنازہ پڑھنا شریعت نہ حق کے، کوئی فوت ہو جے اس نے قبر تے وینا اے حق کے۔ آج کل اسی جس معاشرے چ رہنے ہیں، اس معاشرے چ لوگاں دین صرف نمازاں، صرف روزیاں، صرف زکوٰۃ اور حجاں لوگ دین سمجھنے، اور سمجھنے اگر اساں ایک کام کرگے تے تا اسی جنتی واں۔ فرمایا قیامت نے دیاڑے اللہ اپنے حق تا معاف کر چھڑسی، لیکن کسی بندے نہ حق معاف نہ کرسی۔ تو مسلمان ہونے نے نہ دے نل بندہ ایک معاشرے چ رہوے، جے جر او اللہ نے حق ادا کرنے واسے مشکلات اٹھانے، نماز واسے وضو کرنے، حج کرنے تا لمبا سفر کرنے، اب جیسے اسنا نظریہ بن گیا میں نجات دنی وینا۔ فرمایا اسی طرح معاشرے رہ کے کسی آدمی نل تعلق نبھانا، ہمسائے نل رشتہ دار نل تعلق نبھانا، اے دین ای شریعت نہ حکم ہے۔ اللہ نے پاک پیغمبر فرمانے فرمایا جبرائیل امین میرے کل ہمسائے نے بارش اتنی بار آیا، ماں خوب ہونے لگ پیا، کدھر ہمسایہ بھی میراث نے وچ شامل نہ ہوا جے۔ تو ایک مسلمان اے نظریہ بنانا چاہیے، ایک مسلمان اس گل نہ اپنانا چاہیے، جے جر اللہ و راضی کرنا ایمان نی سلامتی اور مضبوطی ہے، اللہ نے مخلوق راضی کرنا، مخلوق نے حق ادا کرنا بھی دین اسلام نی مضبوطی اور سلامتی ہے۔ اور یہاں تک علماء لکھنے اگر آدمی نی عبادات صحیح ہون، معاملات خراب ہون، ایک تیاڑے آنے کہ اس نے عبادات ضائع ہوئے نہیں، لیکن ایک آدمی عبادات بھی کمزور ہے لیکن اس نے معاملات ٹھیک ہون، تو علماء لکھنے ایک دن اجر آنے اس نے معاملات ٹھیک ہونے نی وجہ تو اللہ اس نے عبادات ٹھیک بھی کر چھوڑنے، اس نے عبادات اپنی بارگاہ نے وچ قبول بھی کر چھوڑنے۔ اللہ تعالیٰ نے سامنے دعا کی دی کرو، اللہ تعالیٰ انہاں گلاں دے عمل نی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔